بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہ مجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد۔ کچھ تجھ کو بھی ہو جائے گا احساس کربلا، کچھ تجھ کو بھی ہو جائے گا احساس کربلا، تنہا کسی جوان کی میت اٹھا کے دیکھ۔ پورے دن جلوس اضحیٰ کا اہتمام، بہت تیز گرمی تھی، تیز دھوپ تھی، جگہ جگہ سبیلیں لگی ہوئی تھیں۔ ہر آنے والے زائر سے ایک ایک بچہ اس کے قریب جاتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ یہ سبیل حسین ہے، پیاسے ہو گئے، پانی پی لو۔ میں نے راستے میں کئی جگہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو منع کیا، بیٹا بہت دیر سے تم سبیلوں پہ ہو، اور بارہا وہ آ کے منتیں کرتے تھے کہ پانی پی لو۔ خدا کرے آپ کی یہ بستی آباد رہے، آپ سوگوار آباد رہیں، لیکن جسے رونے کے لیے آئے ہو وہ 4 برس کی تماچے کھاتی جا رہی ہے۔ نہیں، آپ نے سنا نہیں، میں نے مصائب پڑھ دیا۔ وہ 4 برس کی حسرت سے دیکھ رہی ہے، پانی تو بڑی بات ہے، وہ بابا کا سینہ ڈھونڈ رہی ہے اور کہتی ہے نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ نہیں، گھٹ گھٹ کے نہ روئیے گا جوانوں، خدا کرے آپ کا گھر آباد رہے۔ آپ سے کسی نے تو آ کے یہ نہیں کہا کہ تمہاری بہن کو کوئی تماچے مار رہا ہے؟ تمہاری بہنیں بڑے وقار و عزت کے ساتھ اس جلوس میں بیٹھی ہوئی ہیں، سجاد ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں ہے، بہن کی چیخ کی آوازیں کانوں میں آ رہی۔ نہیں، جسے رونا نہیں آیا وہ فقرہ سن لے، تھکے ہوئے ہو۔ اور سچ ہے کہ ابھی جا کر میں منتظمین یہاں کے جوانوں سے اس بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ معصومہ آپ سب کو حیات اور زندگی عطا کریں، آپ کے سامنے آپ کی بہن کی کوئی چادر نہ چھینے، آپ کے سامنے آپ کے بھائی کو کوئی قیدی نہ بنائے، آپ کے سامنے آپ کے گھر کو کوئی آگ نہ لگائے۔ مگر جو سفر میں ہیں وہ ان سے پوچھو ان پہ کیا گزر گئی ہے۔ رونے والوں بڑی قیامت ہے۔ مجھ سے بار بار منتظمین نے آ کے یہ کہا کہ مصائب میں کوتاہی نہ کیجیے گا، ہم بیٹھے ہی رونے کے لیے ہیں۔ سچ جانے یہ جو سبیل پہ جوان کھڑے تھے، یہ جو علم اٹھائے ہوئے ہیں، جو پورے سے اہتمام میں پیش رہے، ان کی حوصلہ افزائی اس وقت ہوگی جب آپ چیخ مار کے روگے۔ سوچو جب آپ کی کیفیت یہ ہے تو جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، جس کا لال اتنا غریب ہے، اتنا غریب ہے، اتنا غریب ہے کہ اسے کفن بھی نہیں ملا ہے، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ ہاں، یہی حق گریہ ہے، ایسے ہی ماتم کرتے ہیں، ایسے ہی پرسا دیتے ہیں۔ خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ عزیزوں، عاشور کا شرمندہ سورج ڈوب گیا، عاشور کا شرمندہ سورج ڈوب گیا۔ ڈوبتے سورج سے پوچھا یہ ابھرتے چاند نے، کب سے ریگے گرم پہ رکھے ہیں رخسار حسین؟ نہیں، آپ نے سنا نہیں، کب سے ریگے گرم پہ رکھے ہیں رخسار حسین۔ عزیزوں، عاشور کا سورج ڈوبا، شام غریبہ کا چاند طلوع ہوا، علی کی بیٹیاں بے مخنہ و چادر تھیں۔ کائنات کا امیر ہے جس کا نام علی ہے، اس کی بیٹی کا عالم یہ ہے کہ سر پہ چادر بھی نہیں ہے۔ میری پردہ دار بہنوں، تم سمجھ سکتی ہو، خدا کرے جن کے باپ سلامت ہیں سلامت رہے، جن بچیوں کے باپ مر گئے ہیں خدا انہیں حوصلہ اور طاقت عطا کرے۔ باپ بہت بڑی طاقت کا نام ہے۔ ابھی مجھ سے کہا گیا ہے ذوالفقار صاحب کے لیے کہ ذوالفقار حسین چھنن صاحب اس وقت ہاسپٹل میں ہیں۔ مجھ سے ایک نے نہیں، کئی ایک نے آ کے کہا ہے کہ آپ مصائب میں دعا ضرور کروا دینا۔ دعا، ہاں، باپ ہوتا ہی وہ طاقت ہے کہ بیٹا چاہتا ہے کہ باپ کا سایہ سر پہ رہے۔ سوچو اکبر روتا ہوا مقتل میں جا رہا تھا، غریب باپ زخموں سے چور خون میں نہایا، ٹھوکریں کھاتا ہوا بیٹے کے پیچھے
اے اکبر کاش آج تو حسین ہوتا اور میں اکبر ہوتا، تجھے پتہ چلتا اکبر میرے لیے کیا ہے۔ میں معصومہ کی بارگاہ میں بی بی بچوں نے بتایا ہے کہ باپ اس وقت ہاسپٹل میں وینٹیلیٹر پر ہے، شاید آج ہوش آیا ہے۔ بی بی ان کا کوئی بیٹا باپ کے پاس نہیں گیا ہے، سب جلوس میں شامل ہیں۔ بی بی تمہارے لال کی غربت پہ رونے کے لیے، اس لیے کہ زینب روتی بھی سفر کر رہی ہے، میرے بھیا کا لاشا بے کفن مقتل میں پڑا ہے۔ کیسی غربت ہے، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ بی بی میں نے آپ کی بارگاہ میں دعا کر دیا ہے، ان تمام رونے والوں کی دعا کو بی بی آپ صحت مند کر دیں انہیں، تاکہ خیر و عافیت کے ساتھ لوٹ کے آئیں۔ کم سے کم بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے شاباش تو کہیں کہ جس دن کے لیے پالا تھا تم نے وہ حق ادا کیا ہے، تم نے آزاداروں کی خدمت کی ہے، تم سبیلوں پہ رہے ہو۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ ہاں ایسے ہی روتے ہیں جیسے تم رو رہے ہو نا، ایسے ہی رویا جاتا ہے۔ جس گھر میں کوئی مر جائے، ایک جنازہ ہوتا ہے تو دنیا کیسے تڑپ کے روتی۔ اللہ اکبر۔ میں ایک فقرہ اپنی پردہ دار بہنوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ غازی کا علم آئے گا، مجھے بتایا گیا ہے کہ رہوار حسین غریب کا آئے گا، مجھے بتایا گیا ہے کہ غریب زہرا کا تابوت آئے گا۔ ہاں آنا بھی چاہیے، وہ اس لیے کہ زینب کے کلیجے پر زخم ہے، میرا ماجایا حسین مقتل میں ہے، علی کی بیٹیوں کے ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے ہیں۔ پتہ ہے آپ کو، کبھی آپ کے سامنے کوئی آپ کی بہن سے تیز آواز میں لہجے میں بات کر لے تو آپ برداشت نہ کر پاؤ گے۔ میری طرف سر اٹھا کے دیکھنا میں جو کہنے جا رہا ہوں، دیکھیں ہر بار روایت میں نہیں لکھی ہوتی ہے، کربلا احساس کا نام ہے۔ اگر آپ کی بہن سے کوئی تیز لہجے میں بات کر لے تو آپ میں تاب ضبط نہ رہے گی۔ سجاد ہتھکڑیوں میں تھا، بہنوں کی پھپھیوں کی پیشانیوں پہ پتھر مارے جا رہے تھے، خون میں نہائی ہوئی مائیں بہنیں بے ردا بازاروں میں ہیں۔ آج 13 محرم ہے، ختم ہو رہی ہے، 14 کا سورج طلوع ہوگا، حسین ابھی بھی بے کفن مقتل میں ہے، ابھی بھی بے کفن مقتل میں ہے۔ ارباب اعزا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ آپ کو پتہ ہے، میں ایک فقرہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پردہ دار بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، میں ان سے اس وقت مخاطب ہوں اور ان سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے انصاف سے بتائیے، باپ کس طاقت کا نام ہے؟ آپ کہیں گی باپ طاقت ہوتا ہے بیٹیوں کی، طاقت ہوتا ہے بیٹیوں کی۔ خدا کرے کہ جن بہنوں کے، جن بیٹیوں کے باپ پردیس میں ہیں، سلامت رہیں۔ صغرا کا بابا بے کفن مقتل میں پڑا ہے، اس کا بھائی ایڑیاں رگڑ کے مقتل میں دم توڑ چکا ہے، جس کی امید میں بیٹھی ہے کہ اصغر کو آغوش میں لے کے پیار کروں گی، وہ 2 بار نہر کیا جا چکا ہے۔ عزیزوں، غربت کا عالم کیا ہے سنیں گے آپ۔ شام غریباں کا رات کا اندھیرا تھا، رات کا اندھیرا۔ فضہ نے آہستہ سے آ کے کہا، بی بی بچہ کچھ بھی نہیں ہے، بچوں کی عادت ہے کہ وہ عباس کا لہجہ سن کے سوتے ہیں، آنکھ لگتی ہے ان کی۔ غازی پہرا دیتا تھا، بہت قیامت ہے، نہیں پڑھ پائے گا کوئی مصائب، عادت ہے عباس کا لہجہ سن کے سونے کی۔ غازی فرات پہ سو گیا ہے، بچے بکھر گئے ہیں، نظر نہیں آتے۔ علی کی بیٹی نے فرات کا رخ کر کے، جس کا علم آنے والا ہے اس عباس سے ابھی علم آ نہیں رہا ہے، اسے مخاطب ہو کے کہا، عباس بہن کیا کرے؟ الحافظ والحفیظ، الحافظ والحفیظ، میری طرف دیکھیے گا، الحافظ والحفیظ کی آواز بلند کیا۔ ابھی یہ فقرہ کہا تھا کہ کیا دیکھا کہ گھڑ سوار رہوار چلا رہا ہے، اس کے قریب گئی۔ بہنوں سننا، جوانوں تم بھی سننا، خدا کرے تمہاری بہنوں کا سایہ تم پہ سلامت رہے۔ آواز دیا، شیر آنے والے، اے سوار بچہ کچھ بھی نہیں ہے، میرا بھیا بے کفن پڑا ہے، عباس نے فرات آباد کر دی ہے، اکبر برچھی کھا کے مقتل میں پڑا ہے، آنے والے بچوں کو ابھی ابھی نیند آئی ہے، دن کے اجالے میں آنا، دن کے اجالے میں آنا۔ ایک مرتبہ جب گھڑ سوار آگے بڑھنے لگا تو عباس کی بہن کو جلا لایا،
کہتی ہے تو مجھے مجبور سمجھتا ہے، میرا عباس فرات پہ سو رہا ہے، آنے والے میں تاب ضبط نہ رہی، میری طرف دیکھیے گا، بہت تڑپ کے روئیے گا، آنے والے میں تاب ضبط نہ رہی، اس نے چہرے سے نقاب پلٹ دیا۔ پتہ ہے یہ بی بی جتنی تیزی سے آگے بڑھی تھی اسی تیزی سے پیچھے ہٹنے لگی، پیچھے ہٹنے لگی، پیچھے ہٹنے لگی، دوڑی ہوئی اکبر کی ماں کے پاس آئی، لیلا بھابھی تم میں سے کسی کے پاس جلی ہوئی چادر کا کوئی ٹکڑا پڑا ہے؟ بھابھی رباب تمہارے پاس جلی ہوئی چادر کا کوئی ٹکڑا ہے؟ فروا بی بی تمہارے پاس جلی ہوئی چادر کا کوئی ٹکڑا ہے؟ رو کے بی بی کہتی شہزادی کیا ہوا؟ جملہ سنو گے، آواز دیتی ہے میرا بابا آیا ہے، میں بابا کے سامنے کبھی بے ردا نہیں گئی۔ ہاں حق گریہ یہی ہے، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کر۔ میرا بابا آیا ہے، بابا، میں بابا کے سامنے کبھی بے ردا نہیں گئی ہوں۔ ارے کیسی قیامت آ گئی جس کا عباس جیسا بھائی ہو، جس کا عباس جیسا بھائی ہو، سوچو اس کا عالم کیا ہوگا، اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ جوانوں میں تمہیں روتا ہوا دیکھ رہا ہوں، مجھے پتا ہے۔ آج میں نے کئی لوگوں سے پوچھا، ملاقات ہوئی، میں نے کہا اب کا بس جا رہے ہیں، محرم ختم ہو گیا ہے، کچھ جلوس آئیں گے لیکن اب سال بھر بعد آنا ہوگا۔ میں تم سے پوچھوں کیا تم نے حق گریہ ادا کر لیا؟ کیا حق ادا ہو پایا؟ کہانی چاند رات سے مسلسل اذا میں مصروف ہیں لیکن دل نہیں بھرا ہے۔ اللہ اکبر، دل چاہتا ہے اس بی بی سے کہوں جو سفر میں ہے، زینب تیرے غریب بھیا پہ رونے کے لیے یہ پردیس سے وطن آ گئے ہیں مگر ان کا دل نہیں بھرا، بی بی انہیں دعا دے دو آئندہ سال پھر جلوس میں آئے، صفے ماتم بچھائے، فرش عزا بچھائے۔ ہر ہونے والوں آپ کی آوازیں بلند ہے، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ اللہ جانے بار بار کیوں میرے ذہن میں ایک چیز آ رہی ہے، شاید میں نے پڑھا بھی ہے بھی قریب میں کہیں، لیکن جب سے مجھ سے یہ کہا گیا ہے نا کہ آپ ان کے لیے ذوالفقار صاحب کے لیے دعا کروا دیجئے، تب سے ذہن میں میرے ایک سوال آ رہا ہے۔ وہ بھائی نظامت کر رہے ہیں، خدا انہیں حیات دے، بڑے خلوص کے ساتھ اس اہتمام میں شریک ہیں، لیکن بتاؤں انہوں نے آ کے کہا، پتہ ہے آپ کو کہہ کے یہ رونے لگے کہ ان کے بچے گئے نہیں ہیں، وہ جلوس میں ہیں۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، ایک جوان، میں جب ہاسپٹل میں، چونکہ میں وہیں نوکری کرتا ہوں، تو میں نے ایک جوان کو دیکھا تھا کہ جو سفر کر رہا تھا تقریباً بنگلور سے، وہ اپنے وطن کی طرف آ رہا تھا کہ اسی اثنا میں اسے راستے میں انفیکشن ہو گیا جس کی وجہ سے اس کے پوری باڈی میں سیپٹیسیمیا ہو گیا، زہر پھیل گیا باڈی میں۔ تو وہ ہاسپٹل میں جب گیا تو وہاں ڈاکٹروں نے اسے جواب دے دیا کہ اب یہ بچے گا نہیں، اب یہ زندہ نہیں بچے گا، جوان تھا 18 یا 19 سال کا، یہ مر جائے گا، بچے گا نہیں زندہ۔ مجھے کسی نے بتایا، میں آفس میں بیٹھا ہوا تھا، دوڑا ہوا ICU میں گیا، اچھا ہوتا کیا ہے، انہوں نے کیوں بار بار کہا کہ دعا کروائیے؟ اس لیے کہ جو ذکر کر رہا ہوتا ہے یہ سن لیتے ہیں، اسی لیے تو نا ذاکر کی عزت اسی لیے تو کرتے ہو نا، ہاتھ چومتے ہو اور واہ بھیزا ہونا، مجھے پتا ہے کہ میں کتنا گنہگار ہوں۔ اس نے جب دیکھا کہ آ گیا ہوں میں ICU میں تو وہ زار و قطار رونے لگا، بہتے ہوئے آنسو اس کے۔ میں نے اس سے پوچھا تم اتنا گھبرائے ہوئے کیوں، اتنا کیوں گھبرائے ہوئے ہو؟ وہ کہتا ہے ذیشان بھائی میں موت سے نہیں ڈر رہا ہوں، موت آنی ہے، آج نہیں، 5 سال بعد، 10 سال بعد، 50 60 سال بعد مرنا تو ہے، لیکن پتہ ہے میں ابھی نہیں مرنا چاہتا۔ نہیں سنا آپ نے؟ میں ابھی نہیں مرنا چاہتا۔ میں نے کہا تم سے کیا کہہ رہے ہو تم؟ کہا بھائی میں ابھی نہیں مرنا چاہتا۔ وہ یہ کہہ کے زارو قطار روتا جاتا تھا، میں ابھی نہیں مرنا چاہتا، میں ابھی نہیں مرنا چاہتا۔ پوچھو نہ کیوں؟ میں نے کہا کیوں؟ وہ کہتا بس محرم کے 3 دن بچے ہیں، صرف 3 دن بچے ہیں، عاشور کو موت آ جائے، شام غریبہ غربت پہ رو لوں، اس کے بعد موت کا شکوہ نہ رہے گا۔ میرا دل چاہتا میں کہوں گا بی بی زینب آؤ دیکھو تمہارے ماں جائے پہ رونے کے لیے یہ جوان عاشور سے پہلے مرنا بھی نہیں چاہتا۔ ہاں یہی حق گریہ ہے، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ رونے والوں کیا کوئی مصائب پڑھے گا، کیا کوئی مصائب بیان کرے گا؟ عباس غازی کا علم آنے والا ہے نا، عباس غازی کا علم اٹھانا ہے، ماتم کرنا ہے، تو سنیے پھر رونے والوں، زینب کا آباد گھر ہے، آباد گھر، جس گھر میں بھائی بہن پہ قربان، بہن بھائی پہ قربان، باپ بیٹے پہ قربان، بیٹا باپ پہ قربان، محبتوں کی تسبیح میں گدھا ہوا یہ گھر۔ ایک روز کلثوم نے
اپنے وہ والا بھائی جسے کربلا کے لیے مانگا گیا ہے، جس کا نام عباس ہے، عباس ام البنین کا بیٹا، کہ جسے شہزادی نے یہ کہا تھا ام البنین عباس کی ماں نے کہ زینب بہن نہیں ہے، زینب شہزادی ہے، حسین بھائی نہیں ہے، حسین آقا ہے۔ سوچو غازی کا کیا عالم رہا ہوگا جسے کربلا کے لیے مانگا گیا۔ اسی بیت الشرف میں ایک روز میری بیوی نے، شہزادی نے، زینب بی بی ام کلثوم نے دیکھا کہ عباس کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں۔ کلثوم پوچھتی ہیں شہزادی عباس تمہاری آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں؟ غازی سر جھکائے سامنے کھڑا ہے۔ دوڑی ہوئی زینب شہزادی کے پاس آئی، بہن زینب دیکھ رہی ہو عباس کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں۔ قریب آئی میری آقا زادی اور آ کے کہتی ہے، ابھی وہ غریب نہیں ہے، امیر ہے، عباس موجود ہے، بھائی موجود ہے۔ آ کے آواز دیتی عباس ذرا نظر اٹھاؤ۔ غازی نظر اٹھاؤ، غازی نظر نہیں اٹھاتا، ماں نے منع کیا ہے۔ آواز دیا تو اسے زینب کہتی ہے عباس سر اٹھاؤ۔ غازی نے سر اٹھایا، ایک مرتبہ بہن کی طرف دیکھا، آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں۔ پوچھا بھائی یہ تمہاری آنکھیں سرخ کیوں ہو رہی ہیں؟ رو کے کہتے آقا نے بات ایسی کہہ دی۔ کہ عباس کیا کہہ دیا؟ کہ میرا آقا کہتا ہے عباس میں تمہیں آواز دوں گا، تم جواب نہیں دو گے۔ شہزادی 3 دن ہو گئے میں سویا نہیں ہوں، اللہ جانے میرا آقا مجھے کب آواز دے دے گا۔ بازوؤں کو پکڑا لے کے بھیا حسین کے پاس آئیں، آواز دیا بھیا دیکھ رہے ہو کیا کہہ دیا عباس سے؟ عباس 3 دن سے سویا نہیں ہے۔ تاریخ کہتی شہزادی نے کہا عباس کو آقا حسین نے کلیجے سے لگا لیا۔ آواز دیا عباس میں نے مدینے کے لیے نہیں کہا تھا، میں نے کربلا کے لیے کہا تھا۔ ذرا سوچو کیا قیامت آ گئی، میں نے کربلا کے لیے کہا تھا عباس میں آواز دوں گا تم جواب نہ دو گے۔ عباس کی احتیاط کربلا میں کیا رہی ہوگی؟ عباس یہی قیامت تو آ گئی کہ غازی 3 محرم کو اپنے ہاتھ سے خیمہ ہٹا رہا ہے، نجف کا رخ کرے کہ بابا علی اسی دن کے لیے مانگا تھا، مقتل میں لاشیں اٹھا رہا ہے۔ آواز دے رہا بابا اسی دن کے لیے مانگا تھا، اب میں ختم کر رہا ہوں، اسی بات پہ علم آئے گا، سنیے گا۔ ارباب اعزا جب 2 محرم کو یہ قافلہ آیا تھا تو سکینہ آغوش میں تھی۔ 11 محرم کو جب یہ قافلہ جانے لگا آہستہ سے سجاد قریب آئے بہن کے، آگے کہتے ہیں سجاد غریب سنیے قیامت ہے۔ سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے، سجاد 11 محرم کو عباس بازو کٹا کے فراب پہ سو گیا، سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے چپ چاپ گزر جانا عباس کے لاشے سے، چپ چاپ گزر جانا عباس کے لاشے سے۔ اے رونے والوں جب تک یہ بھائی سلامت تھا، بہنوں کی چادر سلامت تھی، لو اسی غازی کا علم آ رہا ہے، علم کا استقبال کیجئے۔ اے غازی بہنوں نے بہت یاد کیا ہے، علم مبارک زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے، ادب و احترام کے ساتھ سلام کرتے جائیے۔ عباس بہنوں نے بہت یاد کیا ہے، عباس نیزے کی چبھن تھی، چادریں چھینی جا رہی تھی، لیجئے علم مبارک آہستہ آہستہ آپ کے درمیان زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ سلام ہو ہمارا اس غازی پر جس کا بازو کٹا، سلام ہو ہمارا اس غازی پر جسے سکینہ نے بہت یاد کیا، سلام ہو اس غازی پر کہ جس پہ بہنوں کو بہت ناز تھا۔ ام البنین مرثیہ پڑھ رہی ہے، مجھے کوئی اب ام البنین کہہ کے نہ بلائے۔ اللہ میرا بیٹا جب گھوڑے سے گرا ہے تو اس کے بازو سلامت تھے، حسین مشک و علم لے کے خیمے میں چلے گئے، بطول بڑی دیر تک عباس کو لیے بیٹھی رہی۔ رونے والوں غازی کا علم مبارک آپ کے درمیان سے گزر گیا۔ آخر ان بچوں کو کس نے بتا دیا کہ کون سی شبی آنے والی ہے، یہ کیوں آگے آ گئے؟ شاید رہوار آنے والا ہے۔ ارباب اعزا ان بچوں کو یاد آ گیا ہوگا کہ میرے آقا حسین کی بیٹی اسی کے قدموں سے لپٹی ہوئی کہتی تھی میرے بابا کو مقتل کی طرف لے کے نہ جا، میرے بابا کو مقتل کی طرف لے کے نہ جا۔ رونے والوں
آپ کے درمیان زیارت کے لیے رہوار حسین آقا کا دلدل آنے والا ہے۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا پہ کہ جس کی پشت پر حسین سوار رہے، لیکن ہاں جب زخموں سے چور زہرا کا لال ہوا تو اپنے آغوش میں بطول پھیلائے بیٹھی تھی، آواز دیتی تھی لا میرے حسین کو میں نے چکیاں پیس کے پالا ہے، لیجیے آپ کے درمیان زیارت کے لیے رہوار لایا جا رہا ہے۔ عزیزوں، اسے ہم نے اپنے ہر جلوس میں شامل رکھا ہے، اس لیے کہ جب بھی یہ نظر آتا ہے تو سکینہ کی وہ فریاد کانوں میں پہنچتی ہے، اے بابا آپ کے بغیر سکینہ کو نیند نہ آئے گی، لیجیے رہوار آپ کے درمیان سے زلجنا اور دلدل زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے، رہوار گزر جائے تو پھر اب قیامت برپا ہوگی۔ رونے والوں کیسی قیامت ہے، حسین کی کیسی مظلومی ہے، مقتل میں خود بھی پیاسے رہے، ساتھ ساتھ اپنے مالک کے یہ وفادار بھی پیاسا رہا۔ آپ دیکھیں اسے ہم نے اپنے ہر جلوسوں میں شامل رکھا ہے۔ آپ کے درمیان سے رہوار جو زیارت کے لیے ہے، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے، یہ گزرنے والا ہے۔ میری پردہ دار بہنوں، خدا کرے یہ پردیسی جو لوٹ کے جائیں تو سلامت لوٹ کے واپس آئیں۔ آپ نے دیکھا ہے آپ کے سامنے اتنا بڑا مجمع میرے سامنے ہے، اب آپ سے میں گزارش کروں گا میری طرف دیکھیے، انصاف سے بتائیے، آپ جب جائیں گے پردیس، اب جب جانے کی تیاری کریں گے، آپ کے گھر میں کوئی چھوٹی بہن ہے، اگر وہ آپ سے لپٹ کے کہے نہ جاؤ تو دل چاہے گا جانے کا؟ حسین کی 4 برس کی بچی کہتی تھی بابا کس کے بھروسے چھوڑ کے جا رہے ہو، بابا میں کس کے سینے پہ سوؤں گی؟ بڑی قیامت آ گئی۔ حسین گرم ریت پر کربلا کی خاک پر لیٹ گئے، سکینہ کو اپنے سینے سے لگایا، میری طرف دیکھنا، سکینہ کو اپنے سینے سے لگایا، سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا، آواز دی بی بی اب ترتیب بدل جائے گی، میرے ساتھ میرا اصغر سوئے گا، تم اماں رباب کے ساتھ رہنا۔ سکینہ کچھ لمحوں کے بعد زمانہ تمہیں یتیمہ کہہ کے بلائے گا، سکینہ شکوہ نہ کرنا۔ بی بی حسین اپنی بیٹی کو شام غریبہ کے لیے آمادہ کر رہے ہیں، سفر کے لیے آمادہ کر رہے ہیں، جیسے یتیمہ کہا سکینہ نے آواز دی ہوگی ہاں بابا مجھے پتہ ہے کہ جب چچا مسلم کی شہادت کی خبر ملی تھی تو میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا آپ نے چچا کی بیٹی کو زانوں پہ بٹھال کر سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا تھا۔ حسین نے آواز دی سکینہ تم مجھ غریب کی بیٹی ہے، زمانہ تیرے سر پہ تسلی کا ہاتھ نہیں، رخسار پہ تماچوں کے نشان ہوں گے، بی بی تمہیں یتیمہ زمانہ کہہ کے بلائے گا۔ حسین کہہ رہے تھے، مڑ مڑ کے مقتل کی طرف دیکھ رہے تھے، اللہ جانے بیٹی سے کیا کہہ دیا کہ بیٹی باپ کے سینے سے اتر گئی۔ میری طرف دیکھیے، چند قدم آہستہ آہستہ سکینہ چلی، حسین چیخ مار کے روئے، مولا کیا ہو گیا؟ کہا بیٹی زندگی میں یتیموں کی طرح چل کے دکھا رہی ہے، بابا نو کے نیزہ پہ پریشان نہ ہونا، سکینہ مصائب سہنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ اکبر، سلام ہو ہمارا اسی رہوار کے قدموں سے لپٹی ہوئی 4 برس کی بچی کہتی تھی بابا آپ کے بغیر سکینہ کیسے رہے گی؟ حسین آقا آپ نے مقتل آباد کر دیا، لیجئے اب قیامت برپا ہوگی، اس لیے کہ اگر کسی باپ کا بیٹے کا باپ مر جائے تو بیٹا کیا کاندھا نہیں دیتا، کفن نہیں پہناتا، لوگ تسلی نہیں دیتے ہیں؟ کائنات کا اکیلا غریب بیٹا ہے جس کا نام سجاد ہے، کہ جو اپنے بابا کو کفن نہ دے سکا، رو کے رہتا تھا 11 محرم کو بابا معاف کر دیجئے گا، سجاد قیدی بنا ہوا ہے، بابا میں آپ کو کفن نہ دے سکا، بابا آپ کا لاشا نہ اٹھ سکا، بابا بے کفن لاشا مقتل میں پڑا ہوا ہے۔ انصاف سے بتائیے، میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے کہ انصاف سے بتائیں آپ، یہ جو بہنیں ادھر کھڑی ہوئی ہیں ان سے پوچھئے کہ اگر خدا نہ کرے کسی ایسے کو آپ جانتے ہو جس کا باپ پردیس میں مر جائے، پردیس میں اس کا جنازہ نہ آ سکے، بھائی مگر ہو ساتھ میں، وہ لوٹ کے آئے گا تو سب سے پہلا سوال بیٹی کا کیا ہوگا؟ سب سے پہلا سوال یہ ہوگا بھیا اتنا بتا دو بابا کا جنازہ شان سے اٹھا تھا یا نہیں اٹھا تھا، اتنا بتا دو کتنے لوگ آئے تھے،
بابا کا جنازہ شان سے اٹھا تھا یا نہیں اٹھا تھا؟ سوچو، جب سجاد مدینے آئے ہوں گے، صغرا سے ملاقات ہوئی ہوگی، صغرا نے پوچھا ہوگا بھیا اتنا بتا دو بابا کا لاشا شان سے اٹھا تھا یا نہیں؟ سجاد کیا جواب دے؟ اے بہن، بھائی قیدی بنا ہوا تھا، بابا کا لاشا بے کفن مقتل میں پڑا تھا۔ میں ایک فقرہ عرض کروں گا، اسی کے فوراً بعد تابوت زیارت کے لیے آپ کے درمیان ہوگا، مگر ہاں منتظمین کی جانب سے آنے والے زائرین، مومنین، انجمن ہائے ماتمی، سب سے گزارش ہے، گرمی زیادہ تھی، اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو معاف کر دینا۔ بہت محنت کی انہوں نے، بہت کوشش کی ہے انہوں نے، تاکہ آنے والے زائرین کو کوئی زحمت نہ ہو۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بی بی بطول تمہاری ٹوٹی ہوئی پسلیاں ہیں، رباب تمہارا بیشید 6 مہینے کا پیاسا مارا گیا۔ سجاد غریب آپ بھی کہیں ہوں گے، جو دعائیں کی گئی ہیں اسے سن لیجئے گا، اور ان تمام منتظمین کو معاف کر دیجئے گا۔ یہ عزاداروں سے معذرت کر رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، آئندہ سال جلوس میں شرکت کی گزارش کر رہے ہیں۔ ہاں اب جو مجھے کہہ کر کے تابوت لانے کی گزارش کرنا ہے، خیال رہے آج 13 محرم کی شب ہے، حسین کا لاشا مقتل میں بے کفن پڑا ہے، یہاں تابوت آنے والا ہے، جب تابوت پہ نظر پڑے تو مقتل کا رخ کر کے کہہ دینا زینب بی بی تمہارے کلیجے پہ زخم ہے، میرا بھیا بے کفن ہے، بی بی آج ہم نے تابوت اٹھایا ہے، بی بی تیرے مظلوم بھیا کا تابوت ہے۔ عزیزوں، تاریخ کہتی ہے 5 کفن کافور آئے تھے، جب کافور و کفن آیا پنجتن بیٹھے ہوئے تھے، سب کے بیچ میں کفن اور کافور تقسیم ہونے لگا۔ ایک کفن پیغمبر اکرم نے اپنے پاس رکھا، ایک علی مرتضیٰ کو دیا، ایک اپنی بیٹی زہرا کو دیا۔ کتنے کفن بچے؟ 2۔ شہزادے کتنے ہیں؟ 2، آقا حسن آقا حسین، دونوں کفن حسن آقا کو دے دیا۔ حسین ننھا شہزادہ دیکھتا رہا، کفن نہیں ملا، گھر کے ایک حجرے سے رونے کی آواز آئی، دوڑی ہوئی بطول آئی، آواز دیا حسین رو رہے ہو؟ کہ اماں دیکھا نہیں تیرا لال کتنا غریب ہے؟ اماں سب کو کفن ملا، مجھے کفن نہیں ملا، اماں بھیا حسن کو 2 کفن، مجھے ایک بھی کفن نہ ملا۔ بازوؤں کو پکڑا لے کے نانا کے بابا کے پاس آئی، بابا نواسا رو رہا ہے، حسین آنسو بہا رہا ہے، کفن نہیں ملا۔ پیغمبر اکرم رونے لگے، کہا زہرا تیرے دونوں بیٹے غریب ہیں، حسن کو دوبارہ کفن پہنایا جائے گا اس لیے 2 کفن دیا گیا، حسین تیرا لال اسے کفن بھی نہ ملے گا، بے کفن مقتل میں پڑا ہوگا۔ اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ اسے کہتے ہیں بہنوں کی عزت کرنا، زمانے میں رشتوں کی عظمت اور پاسداری دیکھنا ہے تو کربلا دیکھنا۔ عزیزوں، تاریخ کہتی ہے اسی اسنا میں زینب دوڑی ہوئی آئی، اپنے بھیا کے آنسوؤں کو پوچھا، کہا بھیا دعا کروا لو، سنا سب کچھ میں نے ہے، دعا کروا لو۔ اس وقت تیرے ساتھ تیری بہن زینب موجود ہو، کوئی کچھ نہیں بولا۔ زینب نے آواز دیا بھیا وعدہ رہا، اگر زینب موجود رہی، بھیا سر پہ چادر رہی تو تجھے چادر کا کفن دے دے گی۔ اتنا سننا تھا کہ نہ زینب یہ دعا نہ کروانا، 11 محرم کو جب سر پہ چادر نہ تھی، بھائی بے کفن پڑا تھا، زینب نے رخ کیا نجف کا بابا علی، اب سمجھی؟ نہیں ٹھہر جائیے، مجھے مصاحب پڑھنے کو کہا گیا ہے، ایک فقرہ اور اس کے بعد تابوت آئے گا تاکہ کوئی میرا دامن نہ پکڑے کہ آپ نے مصاحب میں کوتاہی کر دی۔ بس ایک فقرہ، تھک گئے ہو، دیر سے کھڑے ہو، کسی نے تعزیہ نے تو نہیں مارا، کسی نے اذیت تو نہیں پہنچائی، آل محمد تھکے ہوئے سفر کر رہے ہیں، آج اسی غریب کا جنازہ آنے والا ہے۔ ایک منظر اور پیش کروں گا، اسی کے بعد تابوت آ جائے گا۔ دیکھتا ہوں کون سی ایسی آنکھ ہے جو تڑپ کے نہیں روتی۔ رونے والوں، تاریخ کہتی ہے بطول نہیں ہے، امیر کائنات علی۔ علی کون ہے؟ آپ نعرے لگاتے ہو، کہتے بہادر، شجاع، جنگوں کا فاتح، لیکن ایک فقرہ اور کہا کرو، علی غریب بھی ہے۔ ارے امیر کی بیٹی بیردا بازاروں میں ہو، یہ غربت ہے رونے والوں، قیامت ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ بی بی ثانی زہرا ام المصائب بطول کے بعد امیر کائنات نے جناب زینب کا عقد جناب عبداللہ سے کیا۔ کس سے؟ جناب عبداللہ سے۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن،
बीबी की रुखसत को गुजरा। अब मैं इधर मुखातिब हूँ, इसलिए कि अमीर ने कहा था जनाजों की शान बेटियाँ होती हैं, जनाजों की शान, ये तो कनीज़ें बैठी हुई है ताबूत का इस्तकबाल करने के लिए। अरबाब अज़ा, तीसरा दिन आया, रोते हुए अली घर में दाखिल हुए। फिज़ा की तरफ देखा, कहा फिज़ा मेरी बेटियों ने क्या तुम्हें माँ कह के नहीं बुलाया? बीबी ने हाथ जोड़ लिए, आवाज़ दी, आका हुक्म फरमाएं। कहा तुम्हें पता है अरब का दस्तूर ये है कि जब बेटियां रुखसत होके अपने शौहर के घर जाती हैं तो 3 दिन बाद अरब का दस्तूर ये है कि माँ मिलने के लिए जाती है। ज़ैनब के सर पे माँ का साया नहीं है। क्या मेरी बेटी ज़ैनब से मिलने न जाओगी? इतना सुनना था कि फिज़ा पर्दे में मलबूस हुई, आई ज़ैनब के घर तो क्या देखा, ज़ैनब मुसल्ले पे बैठी रो रही है। बाजुओं को पकड़ा, ज़ैनब क्या माँ की याद आ रही है? ज़ैनब रो के कहती है, अम्मा मेरी माँ की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता, बस 2 मिनट में इसी फिक्रे पे ताबूत आएगा, सब सरो सीना पीट करके गुर्बत का मातम कर लेना। फिक्रा सुनो रोने वालों, आवाज़ दिया ज़ैनब ने, मेरी माँ की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। कभी भी तुम रो क्यों रही हो? रो के पता है क्या कहती है? रो के अली की बेटी ज़ैनब कहती है, अम्मा आज 3 दिन हो गए मुझे मेरा भैया हुसैन नजर नहीं आया। अम्मा मैं हुसैन के बगैर एक लम्हा नहीं रह सकती। फिजा में ताबे जब्त न रही, रोती हुई आई। बैतुल शरफ में एक हुजरे से रोने की आवाज आ रही थी। क्या देखा, नन्ना शहजादा हुसैन रो रहा है। आवाज दिया, हुसैन। वहां ज़ैनब रो रही। आप क्यों रो रहे? रो के कहते हैं, अम्मा आज 3 दिन हो गए मुझे मेरी बहन ज़ैनब नजर नहीं आई। लाओ जनाजा, लाओ ताबूत। 11 मुहर्रम को ज़ैनब लाश पे रोती भी जा रही है। ए भैया तुम मिल ज़ैनब कैसे सफर करेगी? भैया तुम मिल ज़ैनब कैसे रहेगी? ए भैया बेकफन लाशा है, बहन मजबूर है, माफ कर देना सकीना के रुखसार पे तमाचों के। कहते थे सैयद सज्जाद दुहाई मालिक लुट गई फातिमा ज़हरा की कमाई मालिक हो गई मेरे भरे घर की तबाही मालिक रसले जुल्म में है मेरी कलाई मालिक बेड़िया पाँव में है वारे मुसीबत दिल पर बेकफन बाप है मकतल में चचा साहिल पर गैब रेती पे इधर छोड़ के जाऊं कैसे ताब इस दर्द की मालिक मेरे लाऊं कैसे हथकड़ी हाथ में है कब्र बनाऊं कैसे तन्हा हूँ इतने जनाजों को उठाऊं कैसे जाने क्यों असर के हंगाम कयामत न हुई आए बेटा मौजूद था और बाप की मैयत न उठी बेटा मौजूद था
और बाप की मैयत ना उठी। कहते थे सैयद सज्जाद दुहाई मालिक, लुट गई फातिमा ज़हरा की कमाई मालिक। रसाले जुल्म में है मेरी कलाई मालिक। बेड़िया पाँव में है बारे मुसीबत, दिल पे हाय बेकफन बाप है, मख्तल में चचा साहिल पर गए रेती पे इधे छोड़ के जाऊं कैसे। ताब इस दर्द की मालिक मेरे लाऊं कैसे। तन्हा हूँ इतने जरा जो को उठाऊं कैसे। जाने क्यों असर के हंगाम कयामत न हुई, बेटा मौजूद था और बाप की मैयत ना उठी। गुजारिश है